اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ تعارف قرآن کے حوالے سے ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمع و تدوین قرآن۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اللہ جب یہ کہتے ہیں میں نے یہ خود اتارا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، تو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایسا اس کے لیے اسباب مہیا کیے جس سے کامیابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں قرآن پاک سیو ہوا، لکھا گیا، محفوظ ہے اور آج تک ہمارے پاس ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا و کتاب مستور، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ دوسری جگہ فرمایا انا علینا جمع و قرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت پہلا دور جو ہے قرآن کریم کا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، میں نے عہد نبوی میں سارا قرآن جمع کر لیا تھا، اسے رات بھر پڑھتا رہتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک جو ہے اس کو لکھنے کا ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا۔ سٹارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیتے۔ اب ہم نے جو ڈفرینس کلیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس جو مختلف بکس میں آپ کو اس کے پیریڈز ملیں گے، تو قرآن پاک کے حوالے سے کہیں 3 پیریڈ آئیں گے، کہیں 4۔ اب جو ڈفرینس ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ عہد رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو قرآن پاک نازل ہوا، اس میں اس کی جو ترتیب ہے وہ نزول کے اعتبار سے تھی کہ جیسے جیسے نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بتا دیتے، وہ اس کو لکھ دیتے۔ تو ایک ترتیب نزولی ہے جس میں آیات آئیں، فار ایگزامپل سورہ الگ پہلے نمبر پر آئے گی، اس میں ایک ترتیب توقیفی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتا دیا اس کے مطابق۔ تو اس میں فرسٹ جو ہے کتابت اور حفظ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو کتابت وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنویس صحابہ کو مقرر کیا تھا، تو یہ تقریباً 22 صحابہ اکرام ایسے ہیں جو کتابت وحی کے لیے کاتبان وحی جو اس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود تھے۔ خلفائے راشدین جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، زبیر بن عوام، خالد بن سعید، حنظلہ بن ربیع، خالد بن ولید، عبداللہ بن رواح، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن العاص، امیر معاویہ، حضرت حذیفہ، عبداللہ بن ارقم، ثابت بن قیس، عبداللہ بن ابی سرا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابہ تھے جو آل ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے، آپ ان کو انسٹرکشن دیتے، وہ لکھ لیتے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت کتابت کی کس پہ گئی؟ اس دور میں کاغذ کی بہت کمی تھی، مہنگا بھی تھا، اس کے باوجود صحابہ نے کاغذ پر بھی لکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر کھجور کی چھال، سفید پتھروں کی سل، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر اور چمڑے کے ٹکڑے جو ہیں وہ صاف کر کے ان پر قرآن پاک لکھا گیا۔ ساتھ ساتھ قرآن پاک حفظ بھی ہوا۔ 22 صحابہ اکرام کی فہرست ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد والے دور میں یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اصحاب صفہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے ساتھ جو چبوترا تھا وہاں ہر وقت تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ چلا رہتا۔ دوسرا دور جو ہے وہ ہے عہد صدیقی۔ یہاں پر چونکہ پہلے لکھا جا چکا تھا لیکن مختلف چیزوں پر تھا، یعنی جنگ یمامہ جب ہوئی ہے تو جنگ یمامہ جھوٹے جو مدعیان نبوت مسلمہ کذاب تھا اس کے خلاف لڑی گئی، اس میں سینکڑوں حفاظ شہید ہوئے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں قرآن کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کیا جائے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق اس پر نہیں مانے، پھر انہوں نے استخارہ کیا، مسلسل ان کی درخواست پر وہ اس پر ایگری ہو گئے۔ زید بن ثابت کی سربراہی میں جو مشہور کاتبین وحی تھے ایک سربراہی کمیٹی بنا دی گئی
انہوں نے پھر ہر جو آیت ہے اس کو اس وقت تک تحریر نہ کرتے جب تک اس پر 2 گواہ پیش نہ کر لیتے۔ تو یہ نسخہ ان کی زندگی میں کمپائل ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر عمر فاروق اور اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا، یعنی وہ جو مختلف چیزیں ہمارے پاس لکھی تھیں اس کو ایک صحیفے کی شکل میں کمپائل کر دیا۔ تیسرا قرآن کا جو دور ہے وہ ہے عہد عثمانی میں۔ عربوں کی چونکہ لینگویج عربی زبان تھی، اب اس وقت جب باہر قبائل کے لیے نکلتے، موومنٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں، یا عرب سے نکل کے عجم میں آئے ہیں، تو اب ان کی چونکہ ہر ایک کی زبان، لب و لہجہ اور تلفظ میں فرق تھا۔ اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی 7 ایسے گروہ تھے جن کو قرآن پڑھنے کی مختلف، جس کو ہم قرآن کے 7 قرات بھی کہتے ہیں، قرآن کے طریقے بھی کہتے ہیں، ایک سے معنی میں اختلاف نہیں آتا تھا۔ تو آرمینہ کے محاذ پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ لوگ قرات کی بیس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ اس پر وہ فوراً واپس پلٹتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کے مشورے پر ایک قرات پر، یعنی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس میں قرآن نازل ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج ہے، قریشی لب و لہجہ جو ہے، اس پر قرآن کو اکٹھا کیا گیا، اور وہ سارے پھر جتنے بھی نسخے ہیں وہ واپس منگوائے گئے، اسی پر نقول کر کے آج وہ پوری دنیا میں وہی والا ہر جگہ پر وہ نسخے دستیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا دور جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اعراب اور نقطے کا، جس کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، زیر زبر پیش۔ حضرت علی کے شاگرد ابو الاسد ولی اس کو سٹارٹ کیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا اس کا لاسٹ جو ہے وہ حجاج بن یوسف جو ہے اس تک یہ پہنچتا ہے۔